اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن کے 2 رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الرحمن کا تیسرا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں، جو کہ آیت نمبر 46 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ان آیات کو لفظ بہ لفظ تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے اور ان مشکل الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے جو کہ تلاوت کے دوران ہم غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا۔ اس آیت میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ میم کب لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا، پوری ویڈیو کو واچ کریے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ولیمن، یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد خا ہے۔ خا حروف حلقی ہے، اسی لیے نون ساکن پر ہم اظہار حلقی کریں گے، یعنی ہم صرف نون کو ظاہر کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ولیمن خاف، خا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ مقام، قاف کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ربہ، اور یہاں را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ جنتان، نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یہ آیت سورۃ الرحمن میں بار بار آئی ہے، اور اس آیت میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، الائی، تو آ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ آلائی ربکما تکذبان۔ کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر آ جائیے۔ ذواتا افنان، زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ ہم اپنی زبان کو سامنے والے دانتوں کے کنارے سے ٹچ کریں گے اور بہت ہی سافٹلی ٹچ کیا جائے گا۔ افنان، اس فا پر بہت سے لوگ قلقلہ کرتے ہیں، افنان، فا پر قلقلہ نہیں کیا جاتا، یہ پڑھا جائے گا افنان۔ یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکسٹ آیت پر آ جائیے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ فِيهِمَا، میم کو بھی ہم ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے۔ عینانی، نون کو بھی لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور اس لفظ کو بہت سے لوگ عینانی پڑھتے ہیں، عین نہیں پڑھا جائے گا، عینانی تجریان۔ جیم پر قلقلہ کریں گے۔ یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فا یا زیر فی، یہاں پر دیکھیے فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور ما کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ میم کے ساتھ بھی الف مدہ ہے۔ فیہما من، یہاں پر جو نون ہے نون ساکن، اس نون ساکن پر ہم آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کلی فاکہۃ، اور تا کی تنوین پر بھی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ زوجان، زا کے ساتھ جو واو ہے یہ واو لین ہے اور حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، زوجان نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا زوجان۔ اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متکی تا مشدد ہے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اینا، حمزہ کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ کے ساتھ یا مدہ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں، متقینہ، متقینہ نہیں ہوگا، حمزہ کو بھی پڑھیں گے متقینہ علی فرش، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، شین کو اس چھوٹی والی میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یہ چھوٹی میم آئی کہاں سے ہے، یہ کب لکھی جاتی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ جب بھی تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو میم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فروشن، یہ جو نون کی آواز ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس کی آواز کو میم میں بدلیں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا، فروشم، منہ کو بند کر کے یہاں پر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ متکئین علی فرش بطائنها، یہاں پر بھی دیکھیے حمزہ ہے اور اس حمزہ کو بھی پڑھا جائے گا، یہ کیسے پڑھا جائے گا، بطا، پہلے طا کے ساتھ جو مد ہے اس کو ہم نے پورا 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کے بعد اینوہا حمزہ کو پڑھا جائے گا، بطائنوہا، من، اس والی نون پر صرف نون کو ظاہر کیا جائے گا جس کو کہتے ہیں اظہار حلقی، کیونکہ اس کے آگے حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ من استبرق، با پر بھی قلقلہ ہوگا اور قاف پر بھی قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف بھی یہاں ساکن ہو رہا ہے وقف کی صورت میں، اسی لیے قاف پر بھی قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنہ، یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہ آیت میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آج کے لیے اتنا ہی،
آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی کلاس بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.